السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. آج کی اس مبارک اور پروقار مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے یوم جمہوریہ اور اس کا پس منظر. وقت کی تنگ دامنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق اس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اس کے حق کی ادائیگی کی توفیق بخشے. بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی تمہیدی کلمات کا سہارا لیے بغیر میں پوری جرأت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ کی ابتدا نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 میں کی. کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم انگریزوں کے قبضے میں تھا. علی وردی خان نے جب فورٹ ولیم پر حملہ کیا تو انگریز ڈائمنڈ ہاربر میں جا چھپے اور انہیں سخت شکست سے دوچار ہونا پڑا. پھر علی وردی خان کے نواسے نواب سراج الدولہ نے اپنی فراست سے یہ بھانپ لیا کہ انگریز ان کے ملک پر رفتہ رفتہ دیر سویر قابض ہو جائیں گے، لہذا ان کی شوکت اور حوصلے کو توڑنا بے حد ضروری ہے. اور انہوں نے پوری قوت سے انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن سازشوں کے نتیجے میں 1757 میں انگریزوں نے انہیں ان کے دارالسلطنت مرشد آباد میں شہید کر دیا. بلاسی کی جنگ 1757 اور بکسر کی 1769 میں بھی ہندوستانیوں کو شکست ہوئی اور پھر انگریز بہار، اڑیسہ اور بنگال پر پوری طرح قابض ہو گئے. میرے دوستو، دکن فرمانوا حیدر علی خان اور ان کے صاحبزادے فتح علی خان ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف مسلسل 4 جنگیں لڑی. یہ ہمیشہ ان کے لیے چیلنج بنے رہے اور ایک مضبوط چٹان بن کر سامنا کیا. پھر آخر 1799 میں اپنوں کی دغا بازی کے صدقے ٹیپو سلطان نے قید و بند کی زندگی پر موت کو ترجیح دی اور اپنی کئی بات کو سچ کر دکھایا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. جنرل ہارس کو جب سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ناش پر کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اس واقعے کے بعد دہلی میں ایک تحریک قائم کی گئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے. اس تحریک کو ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے آگے بڑھایا اور 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا. سید احمد شہید کو لبریشن موومنٹ کا قائد مقرر کیا اور 1831 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنے رفقا سمیت جام شہادت نوش کیا. یہ ولی اللہ کی تحریک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں تھی کہ سن 1847 میں اس کی باغ دوڑ علماء دیوبند اپنے ہاتھ میں لے لی. شاملی کا میدان سجا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی امیر مقرر ہوئے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا منیر نانوتوی کو قائد مقرر کیا. ہزاروں کی تعداد میں علماء نے شرکت کی اور عوام و خواص نے اسلام کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پھر بھی یہ جنگ مکمل طور پہ فتح نہ ہو سکی، البتہ فتح کا شاخسانہ ضرور ثابت ہوئی. سامعین کرام، تاریخ شاہد ہے کہ 1857 سے شروع ہونے والی یہ جنگ سن 1947 تک مسلسل جاری رہی. اس دوران نہ جانے کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی. غیر کے ساتھ اپنوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. علماء کا قتل عام کیا گیا، انہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، سوروں کی کھالوں میں زندہ بند کیا گیا، سولی پر لٹکایا گیا اور جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا گیا. بالآخر ان تمام قربانیوں اور طویل جد و جہد کے بعد 15 اگست 1947 کو ہندوستان انگریزوں کے خوخار چنگل سے آزاد ہوا. 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی. تقریباً 2 سال 11 ماہ اور 18 دن بعد قانون ترتیب دیے گئے. 26 نومبر
1949 کو اسے قبول کیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو اس پر دستخط کیے گئے. البتہ مولانا حضرت موہانی نے دستور کے ڈرافٹ پر یہ نوٹ لکھا، وہ یہ تھا کہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا اور توسیع ہے، اس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزاد ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا. بہرحال 26 جنوری 1950 کو ایک طویل ترین تحریر شدہ اساسی آئین کا نفاذ ہوا اور اس طرح ہندوستان خود مختار اور جمہوری ملک بن گیا. میرے دوستو، آزادی اور جمہوریت یہ دو ایسے لفظ ہیں جو کسی بھی فرد، کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کے لیے کافی اہمیت رکھتے ہیں. بنیادی طور پر اس آئین میں 395 دفعات، 22 ابواب اور 8 شیڈیول تھے جن میں مختلف مواقع سے کئی ترمیمات کی گئیں. اقتدار کی باغ دوڑ دینے کے لیے سارا اختیار عوام کو دیا گیا. ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار بلا تفریق مذہب و ملت ہر بالغ کو ووٹ دینے کا مکمل حق حاصل ہوا. مذہب کی دخل اندازی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک مشترک حکومت کو فروغ دیا گیا. نافذ کردہ دستور میں 7 رکنی کمیٹی بطور 7 حقوق بطور خاص ذکر کیے گئے. حق مساوات، حق آزادی رائے، استحصال سے حفاظت کا حق، مذہبی آزادی کا حق، تعلیمی و ثقافتی حقوق، جاندار کے حقوق اور دستوری معاملات کی محافظت کے حقوق. گویا اس میں سماجی، معاشی اور سیاسی تمام حقوق شامل تھے. مگر افسوس کہ آج ان تمام آئین کو پس پش ڈال دیا گیا ہے. مسلمانوں کے تمام حقوق کو سلب کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان کی دوسری بڑی اکثریت ہونے کے باوجود انہیں اقلیت میں گردانا جا رہا ہے. کبھی مسجدوں پر تالا تو کبھی اذان پر پابندی، کبھی شاعر پر عمل کرنے کی ممانعت تو کبھی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی دھمکی. غرض ہر طرح سے جمہوریت کا خون کر کے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور غضب یہ ہے کہ قاتل زمانہ مسیح قوم بنا بیٹھا ہے اور ہماری قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہم سے حب الوطنی کا ثبوت مانگا جاتا ہے. اور وہ لوگ یہ بھول گئے کہ تحریک حرار چلی تو آگے ہم تھے، 1769 کا مقابلہ تھا تو آگے ہم تھے، 1757 کی جنگ تھی تو آگے ہم تھے، شاملی کا میدان سجا تو آگے ہم تھے، فرنگی سے مقابلہ تھا تو آگے ہم تھے، برطانیہ سے مقابلہ تھا تو آگے ہم تھے، تحریک ریشمی رومال چلی تو آگے ہم تھے، تحریک ترک موالات چلی تو آگے ہم تھے، چیل برو آندولن چلا تو آگے ہم تھے. مار ہم نے کھائی، پھانسی کے پھندے ہمارے گلے میں لگے، جیلوں کی سلاخوں کو ہم نے چونا، گردنیں کٹائی، بیڑیوں کا زیور پہنا، گردنیں کٹاتے گئے، سینہ چھلنی ہوتا گیا، لیکن کسی باطل جابر اور کسی ستمگر کے سامنے گردنیں جھکائی نہیں. ہماری تاریخ پڑھ، ہماری روح داد پڑھ، ہماری کہانیاں پڑھ، ہم نے گردنیں کٹائی تو ہیں لیکن کسی باطل کے سامنے گردنیں جھکائی نہیں. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، ہری ہے شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ پہ گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. وما علینا الا البلاغ.